السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے، بڑا انٹرسٹنگ نام ہے، ضیافت منظور ہیں نارووال سے۔ نارووال وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم میں استعفوں کے معاملے میں پھوٹ پڑ گئی ہے، پیپلز پارٹی مستعفی ہونے سے انکاری ہے۔ آصف زرداری نہ وفاق کو چھوڑنا چاہتے ہیں نہ ہی سندھ کو۔ آصف زرداری صاحب کے اس فیصلے کی وجہ کیا ہے؟ انہیں یہ ڈر ہے کہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکیں گے یا پس پشت کوئی اور گیم کھیلی جا رہی ہے؟ ضیافت منظور صاحب، ہمارا ایک پرابلم ہے بہت بڑا، یہ درست ہے ویسے آپ کہ ہمارے ہاں جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں۔ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ بدقسمتی سیاست ہماری ساری اسی طرح کی ہے، لیکن اس میں تو معاملہ انتہائی ایک بنیادی قسم کی کامن سینس کا ہے۔ ہمارے میڈیا کا ہر وہ بندہ جو تھوڑا سوبر ہے، سینسبل ہے، جو مداری نہیں ہے یا بازیگر نہیں ہے، جو اچھے شوز ہمارے جتنے ان کے میزبان ہیں، ڈے ون سے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ وہ ان کا تو سٹیک ہے بہت بڑا۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے بھی کوفت ہو رہی ہے کہ آصف زرداری صاحب کا تو سٹیک ہے بہت بڑا، بھائی دوسرا بڑا صوبہ وہ ان کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور ابھی میرا خیال ہے کافی دیر تک اس کے امکانات ہیں کہ ایسا یہ ایکشن ری پلے ہوتا رہے گا۔ تو نہ فضل الرحمان صاحب کے پلے کچھ ہے، نہ میاں نواز شریف صاحب کے فرسٹریشن کے علاوہ ان دونوں شخصیات کے، باقی جو ہے نا اتنی پارٹیوں کا اتحاد، وہ تو ایمی گامے ماجے بیچارے، ان کا تو آگا پیچھا نام تک سچی بات ہے، میں اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے تو ان کے ناموں کا بھی نہیں پتا کہ وہ ہیں کون، کبھی ذکر سنا ان کا، کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بنیادی طور پہ یہ کھیل تین کے درمیان تھا، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف۔ اب وہ دونوں تو ویلے اور فارغ ہیں، مت تمہاری ہے۔ آصف زرداری صاحب نے کوئی دھوکہ دیا تو فلانا کیا، ٹمکانا کیا، تو جی ایک زرداری سب پہ بھاری، سب ٹھیک ہوگا، لیکن آپ مجھے بتائیں آپ ان کی جگہ پہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے؟ وہ نہ وہ ایک وائز آدمی اور ایک بلوچ، ایک ٹرائبل بندہ، ایک سینسبل آدمی جس کے پاس ذہانت بھی ہے اور دانش بھی ہے۔ سو اٹ از این obvious، اس کے پیچھے کیا گیم شیم ہونی ہے، اور اگر کوئی گیم ہو بھی تو کیا ہے؟ چلیں لیٹس assume فار اے منٹ، اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے، آصف زرداری صاحب پہ آپ 1001 الزام لگا سکتے ہیں، لیکن بے نظیر بھٹو جیسی اپنے بچوں کی ماں اور ایسی خاتون، وہ اب یوں سر عام مرڈر کر دی جائے، اس کے بعد وہ بندے کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ اس طرح کا جیسے ان کے کسی ایم این اے نے دیا ہے، یا خاموشی اختیار کرتے؟ اس نے کہا نہیں، پاکستان کپ ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کا ایک آدمی، ان کے تو پلے کچھ نہیں ہے، دے کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ، اسٹیبلشمنٹ کو یہ جس طرح متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مسئلہ اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن گیم ہے تو ٹھیک ہے۔ بیسیکلی سیاست کیا ہے؟ کہتے ہیں نا سیاسی کھیل میں یوں ہی ہوتا ہے، سیاست ایک کھیل ہے، بے رحم کھیل ہے، شفاف کھیل ہے، بھائی اقتدار کا کھیل ہے۔ یہاں تو معمولی کاروبار جو ہے اس میں لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں، فزیکلی نہیں میں کہہ رہا گردنیں کاٹ دیتے ہیں، لیکن ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ سیاست سے بھی زیادہ بھیانک کام ہے، آپ لوگوں کو بھوکا مارتے ہو، بلیک میل کرتے ہو۔ اس لیے زرداری صاحب نے جو کیا ہے وہ کامن سینس کی بات ہے، بے شمار لوگ یہ بات کر رہے تھے، ایون جو رانا ثناء اللہ ہیں، ون آف دا موسٹ سینسبل پیپل یہ نون لیگ کے، تو رانا صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ ہمیں تو بھائی ڈے ون سے پتا تھا۔ یہ غالباً چانس لے رہے تھے، ان کی ڈیسپریشن، ان کی فرسٹریشن چونکہ آسمان کو پہنچی ہوئی ہے، یہ چانس لے رہے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا بھی کوئی پاؤں تلے بٹیرا بٹورا آ جائے گا، یا اور دشمنی ان کی بہت اب ذاتی ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ وہ نہیں، میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا،
ان کے درمیان اب نوعیت بدل گئی ہے. بٹ یہ اب قبائلی جنگ میں یہ اب سیاسی حریف نہیں رہ گئے, یہ قبائلی حریف ہیں. اس میں دیکھتے ہیں کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ کرے جو کچھ بھی ہو عوام کے لیے بہتر ہو. میں ویکسینیشن کے لیے گیا تھا اور مجھے وہ جو متعلقہ افسران تھے, وہ سیکرٹری ہیلتھ, اب وہ لاہور کے کمشنر ہو گئے ہیں, پرسوں کی بات کر رہا ہوں, پرسوں تو ہوگی, تو انہوں نے کہا کہ کوئی پیغام دے نہیں ہے. وہ تو میں نے ایک بات عرض کی تھی اپنے پاکستانی بھائیوں سے, بزرگوں سے, بیٹوں سے, بچیوں سے. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ بڑے ہو تو اپنے بچوں کی خاطر کرو, اور اگر آپ بچے ہو تو اپنے بزرگوں کی صحت کا خیال کرو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی رب العزت کی امانت ہے جو واپس لینی ہے اس نے. یہ امانت ہے, آپ کی ملکیت نہیں ہے. اور اگر زندگی امانت ہے جو کہ ہے, تو اس میں خیانت کا آپ کو حق نہیں پہنچتا. آپ پہ واجب ہے اس کی حفاظت. رب العزت کا یہ گفٹ ہے, ایک امانت ہے. 100 سال تک انجوائے کرو یا 150 سال تک کرو یا 80 سال تک یا 60 سال یا 70 سال, وٹ ایور, ہے امانت. اس میں خیانت کے مرتکب ہوگا وہ آدمی جو پرواہ نہیں کرے گا. اور ایک بات میں اور بتاؤں, ہمارے ہاں بہت سارے ایکسپریشنز اور محاورے بہت ہی ہیں مکانہ اور گھٹیاں ہیں. مثلا ایک ہمارے یہاں منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں, جس جاہل کو دیکھو, وہ جی جو رات قبر میں آنی ہے. تو بھائی اگر ایسا ہی ہے تو ذرا مینار پاکستان پہ چڑھ کے بغیر پیراشوٹ کے چھلانگ مار. یہ کیا بات ہوئی؟ خودکشی حرام ہے تو تم یہ حرام اگر کرنا ہے تو کر لو. جو رات قبر میں نہیں آنی ہے وہ بھی آ جائے گی. اس طرح کے بے شمار محاورے کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہو, بہت سے لوگوں نے ٹیمپرنگ کی ہوتی ہے, اللہ کو قابل قبول نہیں ہوتی. کیا وہ بھی اس کی بھی عزت واجب ہے. دنیا داری بالکل اور چیز ہے بھائی. یہاں تو فرعونوں کی نسلیں ختم ہونے میں نہیں آتی. اس لیے یہ آپ گزارش میری صرف یہی ہے کہ میں اپنے بڑوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنے بچوں کی خاطر اور اپنے بچوں سے یہ امید رکھوں گا کہ اپنے بزرگوں کی صحت کے, تاکہ ان کا سایہ آپ پہ سلامت رہے. بزرگوں کے لیے یہ گزارش ہوگی کہ آپ کے بڑھاپے کے سہارے جو ہیں وہ قائم دائم اور مضبوط رہیں. اور ایک بات میں آپ کو یاد دلاؤں, ہمارے یہاں یہ بھی کہتے ہیں جی جو لکھا ہوتا ہے ہونا, وہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو جہالت بیان کرتی ہے. اگر یہی ہوتا تو ہماری اوسط عمر کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسکینڈینیویا کی جا کے دیکھو, آپ امریکہ کی دیکھو, کینیڈا کی دیکھو, ان کی 3 ٹانگیں نہیں. ان کا انوائرمنٹ بہتر ہے, انہوں نے ہیلتھ کنڈیشنز کو بہتر کیا ہے. وہاں اس طرح کی ٹینشنز نہیں ہیں, وریز نہیں ہیں, بے انصافی نہیں ہے, وہ معاشرے مکروہ نہیں ہیں. وہاں انسانوں کی جو ایوریج ایج ہے وہ بڑھ گئی ہے. 80 سال کی, 90 سال تک چلے گئے ہیں لوگ. ہمارے ہاں جلدی مر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہمارے نعوذ باللہ خلاف نہیں کہ جی یہ جو ہوتا ہے نہیں. بے شمار ذمہ داریاں ہیں, وہ بھی آپ کی آزمائش ہیں.